الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وقال الله تعالى في مقام آخر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم قرآن مجید فرقان حمید کا نزول رمضان مبارک میں ہوا۔ اس ماہ صیام کو اللہ رب العزت کے کلام کے ساتھ بہت زیادہ مناسبت ہے، چنانچہ جتنی بھی آسمانی کتابیں اور صحائف نازل ہوئے سب کے سب روزوں کے مہینے میں نازل ہوئے۔ آدم علیہ السلام کو جو صحیفے ملے تو 3 رمضان مبارک کو ملے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو صحیفے 6 رمضان کو ملے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور 12 رمضان کو ملی۔ انجیل 18 رمضان کو اور قرآن مجید 27 رمضان مبارک کو اتارا۔ تو جتنی بھی آسمانی کتابیں اور صحیفے ہیں سب کے سب روزوں کے مہینے میں نازل ہوئے۔ اب اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی راز ہوگا، چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ روزے اور قرآن میں عجیب مناسبتیں ہیں، مشابہتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے تو اللہ رب العزت کی خاص رحمت برستی ہے، نور اترتا ہے۔ پھر روزہ دار آدمی جب روزہ رکھتا ہے تو اس پر بھی اللہ رب العزت کی رحمت برستی ہے جب تک افطار نہیں کر لیتا۔ ایک دوسری مناسبت یہ ہے کہ حدیث پاک میں آیا الصیام والقرآن یشفعان یوم القیامہ، قیامت کے دن قرآن مجید بھی اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرے گا اور روزہ بھی اپنے رکھنے والے بندے کی شفاعت کرے گا۔ تو یہ بھی مناسبت ہے دونوں میں۔ ایک تیسری مناسبت یہ ہے کہ تلاوت سے تشبہ بالحق نصیب ہوتا ہے، کیونکہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہی نہیں اللہ کا کلام بھی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بولی ہے۔ تبرک بالقرآن فإنہ کلام اللہ، حدیث پاک میں آتا ہے کہ تم قرآن پاک سے برکت حاصل کرو، یہ اللہ کا کلام ہے، خرج منہ، تو یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ اس کلام کی وجہ سے تلاوت کرنے والے کو اللہ تعالی کے ساتھ ایک مشابہت ملتی ہے۔ کیا کہ اللہ نے بھی اس کلام کو پڑھا، آج بندے بھی اس کلام کو پڑھ رہے ہیں۔ کتنی بڑی مناسبت ہے۔ فرشتوں میں صرف جبرائیل علیہ السلام قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے پیغام لانا تھا
تو ان کو اللہ رب العزت نے یہ سعادت عطا فرمائی. باقی فرشتے قرآن نہیں پڑھ سکتے، یہ پڑھنے کی سعادت اللہ نے انسان کو عطا فرمائی. اس لیے انسان جب بھی قرآن پڑھتا ہے تو فرشتے آسمان سے اتر آتے ہیں اور اس بندے کے سر سے لے کے اوپر مجمع لگتے لگتے آسمانوں تک چلے جاتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ قاری کے اتنا قریب ہو جاتے ہیں، اتنا قریب ہوتے ہیں کہ وفور شوق میں قاری کے لبوں کے اپنے لب رکھ دیتے ہیں، یوں کہیں کہ قاری کے بوسے دیتے ہیں. اس لیے جب قرآن مجید ان کے سامنے پڑھا گیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن پر یہ قرآن اتارا جائے گا اور جن کو اس کے پڑھنے کی سعادت نصیب ہوگی. اللہ رب العزت نے ہم عاجز مسکینوں پر کتنا بڑا کرم کیا. تو تلاوت قرآن مجید میں تشبہ بالحق ہے، اور روزہ میں شان سمدیت کی بنا پر بھی تشبہ بالحق ہے. اللہ تعالیٰ کھانے پینے سے بالا تر ہے، منزہ اور مبرہ ہے، اور بندہ جب کھانے پینے کو چھوڑ دیتا ہے تو گویا اللہ کی ایک صفت کو کچھ دیر کے لیے اپنے عمل میں لے آتا ہے. تو یہ بھی مناسبت ہے. پھر قرآن مجید پڑھنے سے کلام کے ذریعے سے انسان کو متکلم کا قرب حاصل ہوتا ہے. کلام کی بنا پر قاری کو متکلم کے ساتھ ایک قرب حاصل ہوتا ہے، اور روزے کے ساتھ بھی بندے کو ایسا قرب حاصل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا الصوم لی وانا اجزی بہ، الصوم لی وانا اجزا بہ، روزہ میرے ہی لیے اور روزے کا بدلہ بھی میں آپ ہوں. تو روزے سے بھی رب ملتا ہے اور کلام سے بھی متکلم ملتا. تو معلوم ہوا کہ صیام اور قرآن کے اندر بہت ساری مناسبتیں ہیں. قرآن مجید کی ایک خاص خوبی یہ ہے، فرمایا کہ یہ تمہارے لیے واعظ ہے، نصیحت ہے، وشفاء لما فی الصدور، اور جو تمہارے سینوں میں ہے اس کے لیے شفا ہے. سینوں کے جتنے بھی امراض ہو، حسد، بغض، کینہ، جتنے بھی یہ امراض ہیں، ان تمام امراض کے لیے قرآن دوا ہے، بلکہ نسخہ شفا. کتنی جگہوں پر یہ فرق چنانچہ قرآن مجید کی آیات ہیں وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ شِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ هُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ. تو یہ نسخہ شفا ہے، اس لیے اس کو آداب کے ساتھ جو بندہ پڑھے تو یہ سینوں کے روگ ختم کرتا ہے، میل کو اتار دیتا ہے. جیسے صابن ہوتا ہے کپڑے کی میل کو ختم کر دیتا ہے، یہ قرآن مجید بھی ایسا. اللہ کا ذکر بھی انسان کے دل کے میل کو دور کرتا ہے، اور اللہ کا قرآن بھی انسان کے دل کے میل کو دور کرتا ہے. دو چیزیں بڑی اہم ہیں جن کی ساری بیماریاں ان سے ختم ہو جاتی ہیں. ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ بملازمت الاذکار وصحبت الاخیار. ایک تو یہ کہ انسان اذکار کی اذکار کو پابندی کے ساتھ کرے، اور دوسرا یہ کہ نیکوں کی صحبت میں بیٹھے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی نشام نے ارشاد فرمایا علیکم بمجالس العلماء
واستماع کلام الحکماء، تمہارے اوپر علماء کی مجالس میں بیٹھنا ضروری اور اہل حکمت کی باتوں کو سننا لازمی۔ اس لیے کہ اللہ تعالی حکمت کے نور سے مردہ دلوں کو اسی طرح زندہ کر دیتے ہیں جس طرح کے بارش کے پانی سے مردہ زمین کو زندہ کروا دیتے ہیں۔ اسی لیے پھر قرآن پڑھنے کی محفل ہو، عمل ہو یا ذکر کی محفل ہو، یہ دلوں کو جگانے کی محفل۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ واضح فرمایا، وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موعظۃ وجلت منها القلوب وذرفت منها العیون، واعظا بلیغا، اتنا پر تاثیر واضح تھا نبی علیہ السلام کا، یوں سمجھیں کہ نبی علیہ السلام نے مجمع کے دلوں کو گدگدا دیا، مجمع کے دلوں کو گدگدا دیا، دل تڑپ گئے، آنکھیں آنسوں سے بھر گئیں، آنسو بہنے لگ گئے۔ تو دل کی دوا ہے، اس لیے اپنے مسعود نے فرمایا کرتے تھے کہ نعم المجلس، کتنی اچھی وہ مجلس ہے، المجلس الذی تنشر فیہ الحکمہ وترجى فيه الرحمہ انہ مجلس الذکر، وہ مجلس جس کے اندر حکمت کہی جاتی ہے اور جس میں اللہ کی رحمت برستی ہے، کسی کا نام محفل ذکر۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ مجلس الذکر محیات العلم ویحدث فی القلب الخشوع، یہ دلوں کو زندہ کرتی ہے اور انسان کے دل کے اندر خشوع کو پیدا کر دیتی ہے۔ القلوب المیتۃ تحیا بالذکر کما تحیا الارض المیتۃ بالمطر، تو ایسی مجالس میں انسان کا دل زندہ ہوتا ہے، یہ دلوں کو زندہ کرنے کی محفل۔ اسی لیے نبی علیہ السلام کی محفل سے جب صحابہ اپنے گھروں کو جاتے تھے تو ان کو اس محفل کے اثرات الگ محسوس ہوتے تھے اور گھروں کے اندر جا کر اس کیفیت میں کچھ کمی محسوس ہوتی۔ چنانچہ وہ آ کے نبی علیہ السلام سے پوچھتے تھے، حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے کہا نافقہ حنظلہ، آپ لوگوں نے حضرت کا بیان آج عصر کے بعد سنا بھی صحیح، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا لو تکون قلوبکم کما تکون عند الذکر، اگر تمہارے دل کی کیفیت ایسی ہو جیسے اس محفل ذکر میں ہوتی ہے، لطافحتکم الملائکۃ حتی تسلم علیکم فی الطرق، تو ملائکہ تمہارے ساتھ مصافحہ کریں اور راستہ چلتے ہوئے تمہیں سلام کرنے لگنا۔ لیکن اگر ہر وقت یہ کیفیت رہے تو انسان اپنے گھر کی زندگی کیسے گزارے گا؟ اس لیے کبھی کبھی اللہ رب العزت ایسی دل کی کیفیت بندے کو عطا فرماتے ہیں۔ مسند احمد کی روایت ہے، نبی اسلام نے ابو ہریرہ عنہ سے فرمایا کہ لو انکم اذا خرجتم من عندی کنتم علی حالکم ذالکم، کہ جب تم میرے پاس سے نکلتے ہو تو اگر کبھی تم اس حالت کے اوپر رہو، لزارتکم الملائکۃ فی بیوتکم، تمہارے گھروں میں ملائکہ تمہاری زیارت کے لیے پھر۔ قرآن مجید کی تاثیر ہی کچھ اور ہے۔ اس لیے یہ رمضان مبارک کا مہینہ قرآن مجید کے ساتھ ایک خصوصی مناسبت رکھنے والا مہینہ ہے۔ چنانچہ ہمارے اکابر اس ماہ صیام کو شہر القرآن کہا کرتے تھے،
کل رمضان مبارک میں شہر الغفران کے عنوان پر گفتگو تھی اور آج شہر القرآن کے نام پر گفتگو. یہ قرآن کا مہینہ. چنانچہ سنیے کہ ہمارے اکابر قرآن مجید کی کتنے تلاوت کرتے تھے. رمضان مبارک میں جبریل علیہ السلام آتے تو نبی علیہ السلام ان کے ساتھ مل کر پورے قرآن مجید کا دور فرمایا کرتے تھے. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ ایک قرآن مجید کی تلاوت فرماتے تھے. ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رمضان مبارک میں 63 قرآن مجید پڑھا کرتے تھے. ایک دن میں ایک رات میں تو 30 دن ہو تو 60 یہ بنے اور 3 قرآن مجید تراویح کی نماز میں پڑھا کرتے تھے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ رمضان مبارک میں 70 قرآن مجید پڑھا کرتے تھے. اب یہ چیز ہمیں عجیب نظر آتی ہے. پڑھنے والے آج بھی پڑھتے ہیں. چنانچہ ہمارے تعلق والے کتنے ایسے علماء ہیں جو رمضان مبارک میں روزانہ ایک قرآن مجید پڑھنے کا معمول ہوتا ہے. ان کی زندگی کے کئی رمضان ایسے گزر رہے ہیں. تو کرنے والے کرتے ہیں, آج بھی کر رہے ہیں. اور ہم لوگوں کی حالت یہ ہے کہ ایک پارہ یا چند پارے کی تلاوت ہی مشکل ہوتی ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پوری زندگی ان کا یہ دستور رہا کہ ہر ہفتے میں قرآن مجید کی تلاوت مکمل فرمایا کرتے تھے. یعنی 7 منزلیں, ایک منزل روزانہ پڑھتے تھے, 7ویں دن قرآن مجید مکمل ہو جاتا. قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آیا کہ قرآن مجید ہمیشہ پوری زندگی ہر ہفتے میں مکمل کرتے تھے. جب رمضان آ جاتا تو تیسرے دن قرآن مجید مکمل کرتے, اور جب آخری عشرہ آتا تو رمضان کی ہر رات میں قرآن مجید پڑھا کرتے تھے. امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ رمضان هو تلاوت القرآن و اطعام الطعام. وہ قرآن کی تلاوت کا مہینہ ہے اور روزے داروں کے روزے کھلوانے, ان کو کھانا کھلانے کا مہینہ. چنانچہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ رمضان مبارک میں اپنی تدریس کا کام موقوف فرما دیتے ہیں جو پڑھنے پڑھانے کا تھا, اور فرماتے تھے ھذا شہر القرآن. یہ امام مالک کے الفاظ تھے. سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان مبارک کے دن کے اول حصے میں قرآن مجید کو مکمل پڑھ لیا کرتے تھے. ایک بزرگ زبیر الیامی رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں. ان کی خانقاہ پر جتنے بھی لوگ آتے تھے روزانہ ان کا معمول تھا ایک قرآن مجید مکمل پڑھا کرتے تھے. منصور بن زاغان یختم القرآن ما بین الظہر والعصر. ان کی یہ حالت تھی کہ وہ ظہر اور عصر کے درمیان قرآن مجید مکمل پڑھ لیا کرتے تھے. اللہ نے ان کے وقت میں برکت ایسی دے دی تھی. آج ہم ان باتوں کو جب سنتے ہیں تو حیران ہوتے ہیں. اور وہ صرف قرآن مجید پڑھتے ہی نہیں تھے, قرآن مجید کے ساتھ ساتھ ان کے دلوں پر اس کے اثرات بھی مرتب ہوتے تھے. ہمارے سننے میں اور ان کے سننے میں زمین آسمان کا فرق. ہم تو تراویح پڑھ رہے ہوتے ہیں, آدھے سو رہے ہوتے ہیں, آدھے جاگ رہے ہوتے ہیں. شاید حفاظ ہی ہیں کہ جن کو پتہ چل رہا ہو کہ امام صاحب کیا پڑھ رہے ہیں, ورنہ باقی تو کئی مرتبہ ان کو قرآن پاک کا ہی نہیں پتا ہوتا. اس لیے کہ آج ہمیں قرآن مجید کے ساتھ وہ مناسبت نہیں رہی, وہ شوق نہیں, وہ عشق نہیں, وہ لگن نہیں, وہ تعلق نہیں, جس کی وجہ سے اگر امام صاحب 1 رکوع کی بجائے 2 رکوع پڑھ دیں تو بس ہمارے لیے پیچھے کھڑا ہونا مصیبت ہو جاتا ہے. لیکن ہمارے اکابر قرآن مجید کو انجوائے کیا کرتے. دیکھیں آپ کا جی کھانے کو نہ چاہ رہا,
اور زبردستی کوئی بندہ کہے جی کہ یہ کھانا کھلاؤ آپ کو مصیبت نظر آئے، یا دوسرے لفظوں میں یوں سمجھے ایک آدمی کو بخار ہے، کھانے کو طبیعت بالکل نہیں چاہتی، اب اس کو ایک لقمہ بھی کھلانا کئی دفعہ مشکل ہو جاتا ہے، ایک لقمہ بھی وہ نہیں کھاتا، کہتے ہیں میرا دل ہی نہیں کر رہا۔ اور صحت مند آدمی جس کو بھوک لگی ہو، ماشاءاللہ اس کو آپ کھانا سامنے رکھو گے تو اپنے شوق اور رغبت کے ساتھ کھانا کھائے۔ یہی قرآن مجید کی تلاوت کا معاملہ کہ ہم چونکہ باطن میں بیمار، دلوں کے اندر روگ، اس لیے قرآن مجید پڑھنا یا سننا یہ دونوں کام مشکل نظر آتے۔ ہمارے اکابر ان کے باطن میں طلب نور ہوتا تھا، اس لیے قرآن مجید وہ اس طرح پڑھتے تھے جیسے پیاسا آدمی صحرا میں سفر کرتے کرتے اگر کسی پانی کے چشمے پر آ پہنچے تو وہ پانی، ٹھنڈے پانی کو جس رغبت شوق کے ساتھ ایک ایک گھونٹ کو لذت لے لے کر پیتا ہے، ہمارے اکابر قرآن مجید کی ہر آیت کو لذت لے لے کر پڑھتے ہیں۔ چنانچہ جب وہ اللہ کے کلام کو پڑھتے تھے تو پھر ان کا دل مچلتا تھا اور ان کی آنکھوں سے آنسو کے چشمے جاری ہو جاتے۔ چنانچہ ہمارے اکابر نے مستقل عنوان لکھا، القرآن والبقاء۔ حدیث پاک میں آتا ہے عینان، دو آنکھیں ایسی ہیں لا تمسہم النار کہ جن کو آگ نہیں چھوئے گی، ایک عین بکت من خشیت اللہ، ایک وہ آنکھ جو اللہ تعالیٰ کی خشیت سے روئی ہو۔ جب کوئی بندہ روتا ہے نا تو اس کے یہ آنسو اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا مقام رکھتے ہیں۔ ایک عام دستور کی بات ہے کہ اگر ملک میں کوئی چیز نہ ملتی ہو اور باہر سے اسے امپورٹ کیا جائے تو اس کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے، لوگ اسے 5 گنا 10 گنا قیمت دے کے خریدتے ہیں۔ کہیں بھائی اتنا مہنگا کیوں خریدا؟ کہیں گے یہ امپورٹڈ چیز ہے، ہمیشہ تو ملتی نہیں، موقع تھا میں نے قیمت زیادہ دے کے خرید لی۔ جیسے ہماری دنیا کا یہ دستور آپ یوں ہی سمجھ لیجیے کہ یہ جو ندامت کے آنسو ہے نا، یہ آسمان سے اوپر کی دنیا کے لیے امپورٹڈ چیز ہے۔ فرشتے رونا نہیں جانتے، یہ چیز وہاں نہیں ہے، یہ نعمت صرف یہاں ہے۔ اور جب کوئی بندہ روتا ہے اور فرشتے اس کے رونے والے آنسوؤں کی اس عمل کو لے کر آسمان سے اوپر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی امپورٹڈ چیز کا ریٹ لگا دیا کرے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن انبیاء شفاعت کریں گے، علماء، صلحاء، شہداء، جنتی سب شفاعت کریں گے، حتیٰ کہ کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا، اور ایک جہنمی پھر بھی جہنم میں ہوگا۔ تو روایت میں آتا ہے کہ اس جہنمی کی آنکھ کا، پلکوں کا بال وہ اللہ کے سامنے گواہی دے گا، اے میرے اللہ، یہ شخص اپنی زندگی میں آپ کے خوف یا آپ کی محبت کی بنا پر ایک مرتبہ اس قدر آنسو نکلا تھا مکھی کے سر کے برابر کہ اس آنسو سے میں بھیگ گیا تھا۔ میں گواہی دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو فرمائیں گے اعلان کر دو ھذا عتیق اللہ بشار، یہ وہ بندہ ہے کہ پلکوں کے بال کی گواہی دینے پر اللہ نے اس کو جہنم سے بری کرنا۔ ایک آنسو کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ انسان کو جہنم کی آگ سے بچا دیتا۔ اور پھر قرآن پڑھتے اگر بندہ روئے اور سنتے ہوئے روئے تو پھر اس کا تو مقام ہی کچھ اور ہے۔
چنانچہ علماء نے لکھا ہے یستحب البکاء عند تلاوت القرآن، قرآن مجید کی تلاوت کرتے یا سنتے وقت رونا یہ مستحب ہے، وہو صفت العارفین، یہ عارفین کی صفت، وشعار عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے نیک بندوں کا طریقہ ہے۔ کیا اللہ کے نیک بندوں کا یہ طریقہ ہمیں بھی نصیب ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتا دیا کہ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ۔ تو قرآن سن کر اہل ایمان کے دل جب تڑپتے ہیں اور نرم ہو جاتے ہیں، ان کے جلدیں اور ان کے دل، یہ قرآن مجید کی تاثیر ہے۔ ایسا پر اثر کلام ہے کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ چنانچہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ مدح اللہ البکائین فی کتابہ، کہ اس آیت کے تحت وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید پڑھ یا سن کر رونے والوں کی اپنی کتاب کے اندر مدح اور تعریف فرمائی۔ کاش کہ یہ نعمت ہمیں بھی نصیب ہو جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ آیت پڑھی، افمن ھذا الحدیث تعجبون وتضحکون ولا تبکون۔ تو اس کو جب اہل صفہ نے سنا، بکا اہل الصفہ، وہ اہل صفہ رونے لگے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لا یلج النار من بکا من خشیت اللہ، جو اللہ کی خشیت سے روتا ہے جہنم کی آگ اس کو جلا نہیں سکتی۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ من لیالی، نبی علیہ السلام راتوں میں سے ایک رات میں تہجد کے لیے کھڑے ہوئے، فقال بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم بکا، انہوں نے تلاوت شروع کی تو جب بسم اللہ پڑھی تو بسم اللہ پڑھ کر نبی علیہ السلام رو پڑے، ثم قال بسم اللہ الرحمن الرحیم فبکا، پھر بسم اللہ پڑھی پھر رو پڑے، فعادها ثم بکا، پھر تیسری مرتبہ اس آیت کو لوٹایا اور پھر وہ پڑھے، ثم قال ویل لمن لم تدرکہ رحمت اللہ، بربادی ہے جس کو اللہ رب العزت کی رحمت نہیں پہنچتی۔ تو قرآن مجید ایک ایسا کلام ہے کہ ہم بھی اس کو پڑھیں تو ہمارا دل بھی اس سے تڑپ اٹھے، اثر قبول کرے۔ چنانچہ یروی انہ علیہ الصلوۃ والسلام قام لیلۃ کاملۃ، کہ نبی علیہ السلام کی پوری رات یہ پڑھتے رہے، یعنی اپنی تہجد میں، یرددھا ویبکا، اس آیت کو بار بار لوٹاتے رہے اور روتے رہے۔ کون سی آیت تھی؟ ان تعذبہم فانہم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ عبداللہ بن عمر عنہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ام المومنین نے فرمایا، داخلہ معی فی فراشی، کہ نبی علیہ السلام میرے ساتھ بستر میں آ کر لیٹ گئے، ثم قال، پھر فرمایا، یا عائشہ اذن لی اتعبد ربی، لے چھوڑ میں اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں۔ قالت، فرماتی ہیں کہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے، فبکا، رونے لگے، حتی
رأيت دموعه قد بلغت الارض، حتیٰ کہ میں نے نبی علیہ السلام کے آنسو زمین کے اوپر گرتے ہوئے دیکھے۔ یہ ندیاں کیوں جاری ہوتی تھیں؟ آخر اللہ کے کلام میں یہ تاثیر کیا تھی؟ ایک عین یہ آنکھ ہے، اور ایک عین چشمے کو کہتے ہیں۔ اگر چشمہ خشک ہو تو اس کی کوئی قدر نہیں ہوتی، اسی طرح جس بندے کی عین خشک ہو جائے اللہ کے ہاں اس کی بھی کوئی قدر نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی چاہیے کہ یہ آنکھوں کے چشمے جاری ہی رہیں۔ اور یہی کیفیت صحابہ رضی اللہ عنہ کی تھی۔ چنانچہ سیدنا ابوبکر صدیق عنہ کے بارے میں آتا ہے وَكَانَ رَجُلًا بُكَاءً لَا يَمْلِكُ دُمُوعَهُ إِذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ، کہ وہ جب بھی قرآن مجید پڑھتے تھے تو اپنے آنسوؤں کو روک ہی نہیں سکتے تھے، فوراً روتے تھے۔ اور یہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت تھی۔ چنانچہ ان کے بارے میں ایک صحابی کہتے ہیں کہ انہوں نے نماز پڑھی یصلی بالناس فبکا فی قراءتہ حتی انقطعت قراءتہ، تو وہ قرآن پڑھتے ہوئے رونے لگے حتیٰ کہ ان کی قراءت بھی منقطع ہو گئی۔ اور وہ کہتے ہیں کہ من وراء ثلاثۃ صفوف، میں عمر لانوں سے تیسری صف میں کھڑا تھا اور میں عمر لانوں کی سسکیوں کی آواز سن رہا تھا۔ تیسری صف میں بھی سسکیوں کی آواز جا رہی تھی۔ اور ایک مرتبہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے قرآن پاک پڑھا تہجد میں، تو جب اس آیت پر پہنچے یوم یقوم الناس لرب العالمین، کہ وہ دن قیامت کا جس دن انسان اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے، بکا حتی خرا، روئے حتیٰ کہ روتے روتے گر گئے، وامتنع عن قراءتہ ما بعدہا، جو بعد کی قراءت تھی وہ ختم ہو گئی، روتے روتے گر پڑتے تھے، اتنا ان کے اوپر گریہ طاری ہوتا تھا۔ چنانچہ مزاحم بن ظفر کہتے ہیں کہ صلی بنا سفیان الثوری المغرب، سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ مغرب کی نماز پڑھی، فقرا اور پڑھا حتی بلغ ایاک نعبد و ایاک نستعین، جب وہ فاتحہ پڑھتے ہوئے ایاک نعبد و ایاک نستعین بکا حتی انقطع قراءتہ، اتنا روئے کہ ان کی قراءت وہیں ختم ہو گئی، منقطع ہو گئی۔ چنانچہ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ آیت پڑھی وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، تو اس آیت کو پڑھ کر روتے رہے۔ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ نے ایک مرتبہ آیت پڑھی فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، تو اس کو پڑھ کر وہ ساری رات روتے رہے۔ ابن عمر لانو نے ایک مرتبہ آیت پڑھی ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ۔ چنانچہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو شخص اللہ پر ایمان لے آیا اور پھر وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو اس کا غم بڑھ جاتا ہے اور دنیا میں اس کا رونا زیادہ ہو جاتا ہے۔ محمد بن المنکدر ایک مرتبہ آیت پڑھنے لگے وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، تو وہ بھی قرآن مجید کی اس آیت کو پڑھ کر رونے لگے۔ چنانچہ اکابر میں سے ایک بزرگ تھے، انہوں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا۔
تو وہ اس کو پڑھ کر رونے لگے۔ اسی لیے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مرض الوفات میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ کیا ابو بکر صدیق کو کہیں کہ وہ نماز پڑھائیں، تو انہوں نے جواب میں کہا کہ ان ابا بکر رجل رقیق، ابو بکر ہیں دل کے بڑے نرم ہیں، اذا قرأ غلبہ البکاء، جب وہ قرآن پڑھیں گے تو ان پر رونا غالب آ جائے گا۔ اور عمر لانا کے بارے میں آتے ہیں کہ کان فی وجہ عمر بن الخطاب خطان اسودان من البکاء، کہ عمر لانوں کے چہرے پر آنسوؤں کے زیادہ بہنے کی وجہ سے 2 لائنیں کالی بن گئی تھیں ان کے رخساروں کے اوپر، اتنا زیادہ روتے تھے۔ اور علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ یبکی فی محرابہ حتی تخضل لحیتہ بالدموع، کہ وہ محراب کے اندر کھڑے رو رہے تھے حتیٰ کہ ان کے آنسو ان کی داڑھی کے اندر سے گر رہے تھے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب بات لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ من لم یبکی عند قراءۃ القرآن، کہ جو بندہ قرآن مجید کی تلاوت تو کرتا ہے مگر وہ روتا نہیں، فَلْيَبْكِ عَلَىٰ فُقْدَانِهِ بِالْبُكَاءِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ الْمَصَائِبِ، اس کو اس رونے کی کمی پر رونا چاہیے، اس لیے کہ یہ بہت بڑی مصیبت ہے، بہت بڑی مصیبت ہے کہ بندے کو قرآن پڑھ کے رونا نہ۔ چنانچہ عبداللہ ابن عروہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی دادی اسماء بنت ابی بکر سے پوچھتے ہیں کہ صحابہ کے بارے میں کچھ بتاؤ۔ انہوں نے صحابہ کے بارے میں ایک ہی بات کہی کہ کانوا کما ودعهم اللہ تدمع اعینہم وتقشعر جلودہم، کہ جیسے اللہ نے ان کے بارے میں قرآن مجید میں فرمایا جب قرآن پڑھتے تھے تو ان کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے اور ان کی آنکھوں کے آنسو جاری ہو جائے گا۔ جرارہ بن عوفہ جو بصرہ کے قاضی تھے، ایک مرتبہ تہجد میں انہوں نے آیت پڑھی فَإِذَا ذُكِرَ فِي النَّاقُورِ، تو اس کو پڑھتے ہی وہ گرے اور ان کی وہیں پر وفات ہو گئی۔ امام اعظم و حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ انہوں نے یہ آیت پڑھی وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، پوری رات اس آیت کو پڑھتے رہے اور روتے ہوئے انہوں نے پوری رات گزاری۔ ہم بھی تو تراویح میں پورا قرآن سنتے ہیں، کیا ہمارے اوپر کبھی یہ کیفیت آئی؟ عوام الناس سے تو گلا نہیں کہ ان کو تو مانی کا ہی پتہ نہیں چلتا، لیکن طلباء اور علماء بھی تو موجود ہیں، وہ بھی تو دیکھیں نا اپنے دل میں جھانک کر کہ آخر ہم بھی تو اسی قرآن کو سنتے ہیں، ہمارے دل پر کیوں اس کا اثر نہیں ہوتا؟ چنانچہ ایک سجدے کی آیت میں پڑھوں گا اور آپ ویسے 10-12 سجدے کر دیجیے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ جب قرآن کی تلاوت ہوتے ہوئے یہ پڑھا جاتا ہے اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا، جب رحمان کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ روتے ہوئے سجدے میں گر جاتی ہیں۔ فبکا وقال السجود سجدنا ولکن این البکاء، ایک مرتبہ انہوں نے تلاوت کرنے والے قاری سے یہ آیت سنی اور سجدے میں چلے گئے، کہنے لگے لوگوں بتاؤ کہ اس آیت کو پڑھ کر سجدہ تو ہم نے کر لیا مگر اللہ نے تو فرمایا ہے کہ روتے ہوئے سجدے میں جاتے ہیں۔ تو آپ بتائیے کہ قرآن مجید کی اس آیت کو سنتے ہوئے ہمیں زندگی گزر گئی،
جب سے ہم نے طالب علمی کے زمانے میں قرآن ترجمہ پڑھا یا یاد کیا، اس وقت سے یہ آیت آتی ہے اور ہر رمضان پڑھی جاتی ہے۔ تو کسی رمضان میں ایسا بھی ہوا کہ ہمیں اس آیت پر عمل نصیب ہو گیا کہ قاری نے یہ آیت پڑھی ہو اور ہم نے بھی آنکھوں سے آنسو نکالتے ہوئے اپنے سب کے سامنے روتے ہوئے سجدے میں جا کر کے آخر اس آیت پر ہمیں کب عمل نصیب ہوگا؟ یوں کہنے کو تو ہم ورثۃ الانبیاء میں شامل ہونے کے بڑے متمنی ہیں اور کہتے بھی ہیں کہ قرآن کو ہم اتنا سمجھتے ہیں اور قرآن کے ہم مفسر ہیں اور قرآن کے طالب علم ہیں، مگر یہ قرآن ہمارے دلوں کو کب گدگدائے گا؟ یہ ہمارے دل کی آنکھیں کب کھلے گی؟ ہمارے اوپر کب تاثیر ہوگی؟ اصل اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے دل قرآن مجید کے اثرات کو قبول ہی نہیں کر رہے ہوتے۔ یہ ایسا ہی ہے، ایک نزلے کا مریض ہو، اس کو مشک اور عنبر سونگھنے کے لیے دیں تو اگرچہ خوشبوئیں بہت اچھی، اس کو پتہ نہیں چلتا۔ یہ اس بیچارے کا کیا قصور، بیماری ایسی۔ تو ہمیں اصل میں باطنی بیماریاں ایسی ہیں جن کی وجہ سے قرآن ہمارے سامنے پڑھا تو جاتا ہے لیکن ہم قرآن کی اس خوشبو کو سونگھنے سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ہم قرآن مجید کی یہ خوشبو نہیں سونگھ پاتے، چنانچہ اس کے بارے میں ہمارے اکابر نے باقاعدہ تفصیل لکھی ہے۔ عثمان ابن عفان لانا فرمایا کرتے تھے، بات بڑی سمجھنے کے قابل ہے، فرمایا کرتے تھے لو طہرت قلوبکم، اگر تمہارے دل پاک ہوتے، ما شبعتم من کلام ربکم، تو تمہارے رب کے کلام کے سننے سے کبھی دل بھرتے ہی نہ۔ اگر یہ دل پاکیزہ ہوتے تو معلوم ہوا کہ اصل بیماری یہ ہے کہ دل پاکیزہ نہیں، دل کے گناہوں کی میل ہے، ظلمت ہے، نجاست ہے، جس کی وجہ سے قرآن مجید کے اثرات وہاں پہنچتے ہی نہیں۔ یوں سمجھے کہ جیسے پولیتھین پڑا ہوا ہو تو جتنی مرضی موسلادھار بارش ہو مگر وہ چیز پانی سے تر نہیں ہوتی۔ یوں ہی سمجھ لیجئے کہ دلوں کے اوپر گناہوں کی پولیتھین کی ایسی طے چڑھ گئی کہ اب جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو قرآن مجید کی تاثیر بندے کے دل تک پہنچ ہی نہیں پاتی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دل میں متاثر ہو وہ قرآن کہ جس کو سننے سے ایمان بڑھتا ہے، ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو لیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، ان کے ایمان بڑھتے ہیں۔ تو جس قرآن کے سننے سے ایمان بڑھتے ہیں اس قرآن کے پڑھنے سے بندے کا ایمان کتنا بڑھتا ہو۔ جب قرآن بتا رہا ہے کہ سننے سے ایمان بڑھ جاتا ہے تو پھر پڑھنے سے کتنا بڑھتا ہوگا ہم تو اس کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتے۔ اور اس کی بنیادی کیا وجہ؟ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ لا یمسہ الا المطہرون، کہ اس قرآن کو مس نہیں کر سکتے مگر وہی جو پاک ہو۔ اب اس کی تفسیر میں مفسرین نے نقطہ لکھا، وہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اگر جنبی ہو، ناپاک ہو، تو وہ اپنے ہاتھ میں قرآن مجید پکڑ ہی نہیں سکتا، شریعت اس کے لیے حرام ہے، قرآن مجید کو ہاتھ نہیں لگا سکتا جب تک غسل نہ کر لے۔ تو ظاہری بدن ناپاک قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، جس بندے کا دل ناپاک ہوگا وہ قرآن کے علوم و معارف کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، اثرات و رموز قرآن کے اسے نصیب نہیں ہو سکتے۔ اگر چاہے کہ مجھے قرآن مجید کے اثرات و رموز ملے تو پھر اس دل کو پاک کرنا پڑے گا تاکہ اس دل پر قرآن مجید کے اثرات مرتب ہوں۔ دیکھیے
سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے ثانی اثنین تھے. قرآن مجید میں دو میں سے دوسرے تھے. جہاں نبی علیہ السلام پہلے وہاں ابو بکر دوسرے. اسلام میں، غار میں اور بدر میں، ہر چیز میں، حج میں، جہاں نبی علیہ السلام پہلے صدیق اکبر دوسرے. تو صدیق اکبر کو نبی علیہ السلام کا مثنیٰ کہا گیا، دوسرا کہا گیا. اب ہم انہی کے سلسلے کے لوگ ہیں. ہم نبی علیہ السلام کے مثنیٰ تو نہیں بن سکتے، قرآن کے مثنیٰ تو بن سکتے ہیں. ہم بھی جب موقع ملے قرآن کھول کے بیٹھے، اللہ کا قرآن پڑھیں. یہ قرآن دل کو سکون دیتا ہے اور بندے کے دل کو منور کر دیتا ہے. اور اس دل کو پاک کرنے کی کوشش کریں. کیونکہ صحابہ رضی اللہ عنہ جب پڑھتے تھے تو ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہوتے تھے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتی ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. دیکھا قرآن پڑھتے تھے ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے تھے. تو صحابہ کی یہ خوبی کاش کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عطا فرمائے. مگر آج تو بہت کم ہوں گے کہ جن کو یہ کیفیت نصیب ہوگی، ورنہ تو پورا رمضان سنتے گزر جاتا ہے اور آنکھ سے ایک آنسو بھی نہیں نکلتا. اس کی بنیادی وجہ کہ ہمارے اندر ابھی قرآن مجید کا عشق نہیں ہے. جب یہ عشق حاصل ہو جائے گا نا تو پھر عشق محبت کی وجہ سے دل تڑپے گا. آپ دیکھیں ماں کو بیٹے سے محبت ہوتی ہے تو وہ بیٹے کی باتیں بتاتے بتاتے گھنٹہ نہیں تھکتی اور ایک ہی بات کو بار بار بتا رہی ہوتی ہے. اور کہیں بھی صحیح کہ بھائی بچے نے یہ لفظ ایسے بول دیا، دودھ کو دودھو بول دیا، تو بار بار بتانے کی کیا ضرورت ہے. مگر محبت کی وجہ سے وہ آنے والے ہر بندے کو بتائے میرا بیٹا یہ کہتا ہے. محبت ہے، اس محبت کی وجہ سے بار بار کہنا اسے اچھا لگتا ہے. بیوی کو خاوند کے ساتھ محبت ہوتی ہے. ہر آنے والی عورت کو اپنے خاوند کی باتیں سنا رہی ہوتی ہے، گھنٹوں باتیں سناتی ہے، تھکتی نہیں ہے. جب کسی کو قرآن مجید کے ساتھ سر کی محبت ہوگی پھر قرآن مجید کی تلاوت کوئی بوجھ نہیں رہے گا، وہ اپنی محبت کی بنا پر قرآن پڑھے گا. یہی صحابہ کا حال تھا کہ سورہ کہف پڑھ رہے ہیں اور تیر آ کر لگا، پھر دوسرا تیر لگا، خوب خون نکل گیا. اپنے ساتھی کو جگا کر کہا کہ اگر مجھے فرض منصبی کے اندر کمی کا خوف نہ ہوتا میں تیروں پہ تیر کھاتا رہتا، سورہ کہف کو مکمل پڑھے بغیر نماز کو مکمل نہ کرتا. آخر کیا چیز تھی کہ جو ان کو اتنا لطف اور مزہ آتا تھا. قرآن مجید پڑھتے تھے لگتا تھا جیسے کسی اور ہی دنیا میں چلے گئے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ ان کے دل صاف تھے تو قرآن ان کے دلوں کے اندر نور کو بھرتا. آج ہم بھی دلوں کو صاف کر لیں، ہمارے دل میں بھی یہ نور بھر جائے اور ہم بھی قرآن کی ایک آیت کو پڑھ کر پھر مزے لیں گے. آپ نے چنگم دیکھا ہے نا، آج کل بچے بچیاں منہ میں ڈال کے آدھا گھنٹہ اس کو چباتے رہتے ہیں. مجھے پہلے بڑی الجھن ہوتی تھی جب کوئی مجلس میں کسی بچے کو دیکھتا، لیکن ایک دن دل میں خیال آیا کہ جیسے اس بچے کو چنگم کے چبانے کا بار بار مزہ آ رہا ہے، ہمارے اکابر بھی تو تہجد میں قرآن کی آیت کو بار بار پڑھنے کے مزے لیا کرتے تھے. وہ ان کا چنگم یہ بن جاتا تھا، ایک آیت کو پڑھتے تھے مزے لے رہے ہوتے تھے اور بار بار پڑھ رہے ہوتے تھے، بار بار پڑھنے کا مزہ آ رہا ہوتا تھا. تاکہ یہ لطف اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نصیب کر دے. مگر اس کے لیے ہمیں قرآن کے ساتھ محبت کا تعلق جوڑنا پڑے گا. جب تک نہیں جوڑیں گے اور دل کو خالی نہیں کریں گے اس وقت تک کام نہیں بنے گا. اسی لیے کہنے والے نے کہا گرا کشاہ ناراضی نتاہ دے کشا، تیرے وجود پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب.
کہ نہ تفسیر امام راضی کی تفسیر کبیر وہ گرا کشا ہے، اور نہ صاحب کشاف کی تفسیر جو ہے وہ گرا کشا ہے۔ ہاں جب تیری کیفیت ایسی بن جائے کہ گویا تجھ پہ قرآن اتر رہا ہے، تب تجھے قرآن مجید کے صحیح معارف اور علوم سمجھ میں آئے۔ کسی کو کہنے والے نے کہا ہر لہجہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، کردار میں گفتار میں اللہ کی برہان، یہ بات کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ قاری پڑھ تو دیکھنے میں قاری رہا ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں قرآن مجید پر اس کے اوپر گویا قرآن مجید کے اثرات اس کے دل پہ مرتب ہو رہے ہیں۔ ہمارے اکابر نے ایک نقطہ لکھا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ لوگ قرآن سنتے ہیں تو ان کے دلوں پر تاثیر نہیں ہوتی، ان کی آنکھوں سے آنسو نہیں آتے، اور یہی لوگ جب کسی شاعر کا کلام سنتے ہیں تو آنسو تھمتے نہیں، تو فرق کہاں ہوا؟ تو انہوں نے اس کی بات سمجھائی۔ وہ فرماتے ہیں جس بندے کا دل ماں سوا سے خالی ہو اور اللہ کی محبت سے بھرا ہو، جب وہ قرآن پڑھے گا تو قرآن اس کی آنکھوں سے پانی کے قطروں کو جاری کر دے گا، اور جس بندے کے اندر مخلوق کے نفسانی تعلقات بھرے ہوں گے، مخلوق کا کلام سنے گا پھر ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے گا۔ معلوم ہوا کہ ابھی ہمیں انقطاع المخلوق وہ حاصل نہیں ہوا، اور وصل اللہ کے ساتھ وہ حاصل نہیں ہوا کہ قرآن ہمارے اوپر جو ہے اثر مرتب کرے۔ آج آپ دیکھیں نعت پڑھ دیجیے، کوئی غزل کوئی کلام پڑھ دیجیے، ابھی یہ مجمع رونا شروع کر دے گا۔ اللہ کا کلام سن کے مجمع کیوں نہیں ہوتا؟ اندر وجہ یہی ہے کہ دل خالی نہیں۔ حالت ہماری یہ ہے چلتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں، نگاہ ادھر جھانکتی ہے، ادھر تاڑتی ہے، ادھر دیکھتی ہے، دل للچا رہا ہوتا ہے۔ جب دلوں میں ایسی ظلمت ہوگی پھر اللہ کی قرآن کی وہاں کیا تاثیر ہوگی؟ آج ہم نے اپنے دلوں کو ٹریش بیگ بنا لیا۔ ٹریش کین ہوتے ہیں نا گھر کے اندر، جو فالتو چیز ہو وہ ٹریش کین کے اندر ڈال دے، جو یوز چیز ہو اس میں ڈال دو۔ آج بھی ہمارا دل ایسا ہی ہے، ادھر نظر پڑی تو اس کی محبت آ گئی، ادھر نظر پڑی اس کی بھی محبت، یہ بھی اچھی وہ بھی اچھی۔ ہماری آنکھیں کھلی رہتی ہیں اور لوگوں کی شکلوں کو دیکھتی ہیں، اور ان کی محبتیں ہم دل میں محسوس کرتے ہیں، چاہتے دل میں محسوس کرتے ہیں۔ بھلا ایسی نفسانی محبتیں دل میں رکھنے والا بندہ اللہ کے قرآن کی لذت سے کیسے آشنا ہو سکتا ہے؟ اس گناہ سے جب تک توبہ نہیں کریں گے اور اپنے دل کو جب تک ہم اللہ کے لیے خالی نہیں کریں گے اور اللہ کی محبت سے نہیں بھریں گے، تب تک قرآن مجید کے اثرات مرتب نہیں ہوں گے۔ اب آج 5ویں رکعت میں امام صاحب نے قرآن مجید کی آیت پڑھی، اگر ہم متوجہ ہوتے تو شاید ہم اپنے آنسوؤں کو نہ روک سکتے، مگر ہمیں پتہ ہی نہیں۔ قرآن مجید کی آیت کیا پڑھی؟ قرآن مجید کی آیت کا ذرا مفہوم سمجھ لیجیے۔ قیامت کا دن ہوگا، لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، ایک ایک کر کے فرادا کما خلقناکم اول مرہ، ایک ایک کر کے، بالکل وہی کیفیت کہ جیسے ایئرپورٹ کے اوپر آپ سکیننگ مشین کے اندر سے ایک ایک کر کے گزرتے ہیں، بالکل وہی حالت ہوگی۔ یہ تو ہونا فرادا کما خلقناکم اول مرہ، قرآن مجید نے بتا دیا، تم ایک ایک کر کے اپنے رب کے سامنے پیش کیے جاؤ گے۔ اب جب اس سکیننگ مشین کے اندر سے کچھ لوگ گزرتے ہیں اور ادھر سے الارم آ جاتا ہے، لائٹ جل جاتی ہے، اس بندے کو روک لیا جاتا ہے کہ جی آپ کے بیگیج کو اور آپ کی جیبوں کو چیک کیا جائے گا، بالکل
قیامت کے دن یہی کیفیت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کچھ بندے ہوں گے جو اس وقت گزرنے لگیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو کہہ دیا جائے گا وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، انہیں روک لیجئے، ہم نے ان کا ٹرائل لینا ہے۔ وَقِفُوهُمْ، انہیں جانے نہ دیجئے، سٹاپ کر لیجئے، انہم مسئولون، ہم نے ان کا ٹرائل لینا ہے، تفتیش کرنی ہے، چھان بین کرنی ہے۔ اب قیامت کا دن ہو اور کسی بندے کو کھڑا کر لیا جائے تو اس بندے کا کیا حال ہوگا؟ فرمائیں گے یہ اوپر سے بڑا نمازی بنتا تھا، شکل و صورت بھی نیکوں والی تھی، تنہائیوں میں بیٹھ کر شیطان کی پیروی کرتا تھا، لوگوں کے سامنے باتیں اچھی اچھی کہتا تھا، خود چھپے ہوئے برائیاں کیا کرتا تھا، لوگوں کے سامنے چہرہ اور تھا، میرے سامنے اور تھا۔ وَقِفُوهُمْ، روک لیجئے، اس حاجی صاحب کو بھی روکو، یہ بھی بڑے حجے کیا کرتا تھا، لوگوں کے ساتھ بددیانتی کیا کرتا تھا، اس طالب علم کو بھی روک لیجئے، کتابیں پڑھنے والا تھا مگر جھوٹ نہیں چھوڑتا تھا۔ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، اس صاحب کو بھی ٹھہرا لیجئے، اس نے اپنے دل میں کسی کی محبت کو بسایا ہوا تھا، غیر کو دل دیا ہوا تھا، یہ بچ کے کیسے نکل سکتا ہے؟ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، سوچئے کیا حال ہوگا۔ تو اگر ہمارے دل میں قیامت کے دن کا وہ احساس ہو اور دل جاگ رہا ہو تو پھر یہ آیتیں جب پڑھی جاتی ہیں تو انسان اپنی آنکھوں کو نہیں روک سکتا۔ پھر یہ وہ نعمت ہے جو بندے کو دل کو مچلا کے رکھ دیتی ہے، رلا کے رکھ دیتی ہے۔ آج ہم اپنے دلوں پر محنت کر کے اس رمضان کے مہینے میں اپنے اللہ سے یہ دعائیں مانگے، میرے مولا ہمیں بھی قرآن مجید پڑھ کے رونے والوں کی صف میں شامل فرما دے۔ اکابر نے لکھا ہے جو قرآن سن کر روتا ہے اس کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جیسے خزاں کے موسم میں، پتجھڑ کے موسم میں درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں، ایسے چند آنسو نکلنے پر اس بندے کے گناہ جھڑ جایا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی ایسا رونا نصیب فرما دے۔ کاش آج جتنا لوگوں کو تنگ کا ڈر ہے اتنا اللہ کی ذات کا ڈر ہوتا تو شاید وہ گناہوں سے بچ جاتے اور اللہ کے قرآن کے ساتھ محبت کرنے والے بن جاتے، مگر آج دلوں کے اندر ہے کہ اندھیرا ہے، اسی لیے آج قرآن مجید کا اثر نہیں ہوتا۔ کہنے والے نے کہا گرمی کا ہی مسلمان زیستن نیت ممکن جز بقرآن زیستن۔ سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین نے ایک مرتبہ نبی علیہ السلام سے ایک بڑا عجیب سوال پوچھا، اے اللہ کے نبی مجھے ان لوگوں کے بارے میں بتا دیجئے جو بغیر حساب کتاب سیدھا جنت میں جائیں گے، ان گرین پیسنجر کے بارے میں بتا دیجئے، اے اللہ کے نبی وہ کون ہوں گے؟ نبی علیہ السلام نے ام المؤمنین کا سوال پوچھ کر فرمایا عائشہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں اپنے گناہوں پہ روتے ہوں گے، گناہوں کی ندامت کی بنا پر اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدلیں گے، لہذا بغیر حساب کتاب سیدھا جنت کا دروازہ کھولا جائے گا اور وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ رمضان کا مہینہ گزر رہا ہے، آخری اکڑے کی راتیں آ گئی، کچھ دو راتیں وہ بھی چلی گئی، آپ سوچئے صحیح کب وقت آئے گا
جب شہر قرآن میں ہم قرآن سن کر روئیں گے، اللہ سے مانگیں گے کم از کم آج ہم اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر کے اللہ رب العزت سے عہد کر لیں، میرے مولا جتنے گناہ اب تک ہم کر چکے ہیں سچی توبہ کرتے ہیں، یہ چند دن جو باقی ہے ہمیں اپنے کلام کا مدد دکھا دیجیے۔ اگر ہم نے کلام کا مدد دیکھا تم نے دنیا میں آپ کے بھلا دیکھا ہی کیا؟ اللہ نے اپنے کلام کو بھیجا اور ہم اس کے کلام کی اس لذت کو پانے سے محروم رہ گئے، یہ بہت بڑی محرومی ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے دلوں کو موم بنا دے، دلوں کو نرم بنا دے، یہ دل جو آج دلوں میں دل کی مانند بنے ہوئے ہیں اللہ ان دلوں کو نرم کر دے تاکہ قرآن مجید کی ان پر اثر ہونے لگ جائے اور قرآن مجید کے انوار ان قلوب کے اندر جمع ہونے لگ جائے۔ اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے میں ہمیں قرآن مجید کے ساتھ مناسبت عطا فرمائے اور بقیہ پوری زندگی قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آنس وحدتی فی قبری، اے اللہ اس قرآن مجید کی تلاوت کی بنا پر قبر کی وحشت کو دور کر دیجیے گا۔ کتنی پیاری دعا ہے، ہمارے اکابر نہ قرآن پڑھنے کے بعد پڑھا کرتے تھے، آج ہم قرآن مجید کو شوق سے پڑھیں گے، پھر قبر میں بھی قرآن کے انوارات ہوں گے، قیامت کے دن بھی اس کی شفاعت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کے ساتھ سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔